یہ نفس کمزور پر شیر ہے، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی خاصیت یہ رکھی ہے، اگر کوئی شخص اس مشقت اور تکلیف کے باوجود ایک مرتبہ ڈٹ جائے کہ شاید کہ مشقت ہو یا تکلیف ہو، چاہے دل پہ آرے چل جائیں، تب بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ مطلب ہے کہ جس دن یہ شخص نفس کے سامنے اس طرح ڈٹ گیا، بس اس دن سے یہ نفسانی خواہشات خود بخود ڈھیلی پڑنی شروع ہو جائیں گی۔ یہ نفس اور شیطان کمزور کے اوپر شیر ہے، جو اس کے سامنے بھیگی بلی بنا رہے ہیں اور اس کے تقاضوں پہ چلتا ہے، لیکن اس کے اوپر یہ چھا جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ پختہ ارادہ کر کے اس کے سامنے ڈٹ گیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو چاہے کتنا تقاضا ہو، چاہے دل پہ آرے چل رہے ہوں، پھر یہ نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے نا، اور اس کام کے نہ کرنے پہ پہلے دن جتنی تکلیف ہوتی ہے اور دوسرے دن اس سے کم ہوگی اور تیسرے دن اس سے کم، اور ہوتے ہوتے وہ تکلیف ایک دن بالکل رفع ہو جائے گی اور نفس اس کا عادی بن جائے گا۔ علامہ بوصیری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں کہ جن کا قصیدہ بردہ بہت مشہور ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعتیہ قصیدہ ہے۔ اس میں انہوں نے ایک عجیب غریب حکیمانہ شعر فرمایا کہ یہ انسان کا نفس ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے، جو ماں کا دودھ پیتا ہے، وہ بچہ دودھ پینے کا عادی بن گیا۔ اب اگر اس سے دودھ چھڑانے کی کوشش کرو تو وہ بچہ کیا کرے گا؟ روئے گا، چلائے گا، شور کرے گا۔ اب اگر ماں باپ یہ سوچیں کہ دودھ چھوڑانے سے بچے کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، چلو چھوڑو، یعنی کہ اسے دودھ پینے دو اور دودھ پیتا رہے، تو یہ علامہ بوصیری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بچے کو اس طرح دودھ پینے کی حالت میں چھوڑ دیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جوان ہو جائے گا اور اس سے دودھ نہیں چھوٹ پائے گا، اس لیے کہ تم اس کی تکلیف اور اس کی فریاد اور اس کی چیخ پکار سے ڈر گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس سے دودھ نہیں چھڑا سکے۔ آپ اگر اس کے سامنے روٹی لاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا، میں تو دودھ ہی پیوں گا، لیکن دنیا میں کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہوں گے کہ جو یہ کہیں کہ چونکہ بچے کو دودھ چھڑانے سے تکلیف ہو رہی ہے اس لیے کہ دودھ نہیں چھڑاتے۔ ماں باپ جانتے ہیں کہ دودھ چھڑانے سے روئے گا، چلائے گا، رات کو نیند نہیں آئے گی، خود بھی جائے گا، ہمیں بھی جگائے گا، لیکن پھر بھی دودھ چھڑاتے ہیں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ بچے کی بھلائی اسی میں ہے۔ اگر آج اس کو دودھ نہ چھڑایا گیا تو ساری عمر یہ کبھی روٹی کھانے کے لائق نہیں ہوگا۔ اسی لیے علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ انسان کا نفس بھی بچے کی مانند ہے، یعنی کہ اس کے منہ کو گناہ لگے ہوئے ہیں اور گناہوں کا ذائقہ اس کی چاٹ لگی ہوئی ہے۔ اگر تم نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا، چلو کرنے دو، چلو کرنے دو، گناہ چھڑانے سے تکلیف ہوگی اور نظر غلط جگہ پہ پڑتی ہے تو اس کو ہٹانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، زبان کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے، اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے تو بڑی تکلیف ہوگی، اور اس زبان کو مجلسوں کے اندر بیٹھ کر غیبت کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، تو اگر اس کو روکیں گے تو بڑی دقت ہوگی۔ نفس ان باتوں کا عادی بن گئے ہیں، رشوت لینے کی عادی پڑ گئی ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، سود کھانے کی عادت پڑ گئی ہے اور بہت سے گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے، اور اب ان عادتوں کو چھڑانے سے نفس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر نفس کی ان تکلیف سے یعنی کہ وہ کرے گا، ڈر جائے گا یا بیٹھ جائے گا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری عمر نہ کبھی گناہ چھوٹیں گے اور نہ قرار ملے گا۔